ہو گئی ہے شروع۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے جو آج آیت پڑھنی ہے وہ آیت نمبر 102 101 تک ہم پڑھ چکے تھے، اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب ان کے پاس ایک رسول آیا ہے اور انہوں نے یعنی اس رسول نے ان کی تصدیق کی ہے، ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کی ہے اور ان کتابوں کی بھی تصدیق کی ہے، یعنی اس کتاب کی بھی تصدیق کرا ہے جو وہ اب لے کر آئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ اس رسول کو مانے، یہ اس کو مان نہیں رہے ہیں، ان کو مان نہیں رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ یعنی اللہ کی کتاب سے یہاں پہ تورات بھی لی جا سکتی ہے، کیونکہ تورات میں آخری نبی کے آنے کا ذکر موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ گویا اس طرح سے یہ لوگ ان کا رویہ ایسا ہے کہ جیسے یہ جانتے ہی نہیں ہے نا کسی چیز کو۔ تو یہ سارا کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہیں سے بات کو آگے شروع کر رہے ہیں، وا سے، وا کا مطلب ہے اور، یعنی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ جو ان پہ تبصرہ کر رہے ہیں یا ان کو ڈانٹ رہے ہیں یا ان کے بارے میں تاریخ کے اوراق الٹ الٹ کے ان کو ان کا چہرہ دکھا رہے ہیں، ابھی بات جو وہ جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید ایک بات بتانے لگے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے خدا کی کتاب کو تو پیچھے پھینک دیا ہے، تو پھر یہ پیچھے کس چیز کے پڑے ہوئے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا، اور یہ پیچھے لگ گئے ہیں، مَا تَتْلُو شیاطین، جو شیاطین پڑھتے ہیں، علی ملک سلیمان، سلیمان کی ملک میں یا ان کی بادشاہی میں یا ان کے عہد میں۔ پہلے اس پوری آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں گے۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن شیاطین، لیکن شیاطین نے کفر کیا ہے، کفروا کفر کیا، یعلمون الناس السحر، اور یہ لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ یہ شیاطین سکھاتے تھے جادو۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور جو اتارا گیا تھا فرشتوں پر، بھی بابل میں ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے نام ہیں۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ، اور وہ سکھاتے تھے، من احد حتی یقولا، اچھا، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، پہلے یہ بتا دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ بتا دیتے کہ انما نحن، بے شک ہم تو فتنہ، تمہیں آزمائش ہے، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو۔ فَيَتَعْلَمُونَ، تو یہ سیکھتے تھے، منہما، ان سے، وما یفرقون، جو وہ چیزیں سیکھتے تھے جو جدائی ڈال دیں بھی، جس سے بین المرء و زوجہ، خامند اور بیوی کے درمیان۔ وما ہم بضارین، اور یہ تو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، بھی من احد، اس سے کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت ہو تو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور سیکھتے تھے، ما یضرہم، جو نقصان پہنچاتی تھی چیز انہیں، ولا ینفعہم، اور ان کو اس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور حالانکہ یہ اچھی طرح جان چکے تھے، یعنی جانتے تھے، وَلَقَدْ جیسے ہمارا پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے نا کہ بات مکمل ہو گئی، تو چکنے کے معنی میں آتا ہے۔ لَمِنِ اشْتَرَاهُ، جس نے اسے خریدا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، اور کیا ہی بری چیز ہے جو یہ بیچتے ہیں، بھی انفسہم، اپنی جانوں کے بدلے میں، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ عقل رکھتے۔ نیچے ترجمہ ہے۔ اب بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشن گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا ہے، تو جن کے ہاں موجود ہیں، تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ یہاں تک یہ پہلی والی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے۔ یہ اسے یعنی سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، درا حالے کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ اس طرح کے شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، درا حالے کہ وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑو۔ پھر بھی یہ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے تھے۔ یہ اس بات سے واقف تھے اور اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نہیں دیتی تھی۔ وَلَقَدْ کا مطلب میں نے بتایا نا تھا کہ جان چکے تھے، تو اس کو انہوں نے بریکٹ میں کر دیا کہ یہ اس بات سے واقف تھے جو انہیں کوئی نفع دیتی تھی بلکہ نقصان پہنچاتی تھی، درا حالے کہ یہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہے اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں، اے کاش جانتے۔ یہ آیت جو ہے مجھے تو کافی زیادہ یعنی مشکل لگی، کیونکہ اس میں ایسے لگتا ہے جیسے دو کنٹراڈکٹری باتیں ایک ساتھ آ گئی ہیں۔ ایک طرف دیکھا جائے تو اوپر والی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے
اس میں جادو کو برا بھلا کہا گیا، اور دوسرے ہی اسی آیت میں دو فرشتوں پر جو ہے علم جو نازل کیا گیا اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو پھر ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور پھر ہم جادو کو اس کو کس طرح سے سمجھیں گے، اس سے کون سی باتیں حل ہوتی ہیں ہماری، اور کون سے مسائل مزید پیدا ہو جاتے ہیں، کون سے سوالات کو مزید ہمیں حل کرنا چاہیے ابھی مزید پڑھ کے، تو آج ہم یہ غور کریں گے۔ اب میں نے آپ کو اس دن جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے بارے میں ایک اوور ویو دیا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں کس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کو ان کی بادشاہت میں لوگ جو ہے سود کا کاروبار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے یہ بتایا کہ آپ کی قوم کے اندر کوئی خرابی موجود ہے۔ جب انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو ایک بھیس بدل کے ان کے کچھ اپنے لوگوں کے بیچ میں گئے تو پتہ چلا کہ وہ لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع ان لوگوں نے ان کو منع کیا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان پر عذاب کی صورت میں جو ہے ان پر جنات جو ہے وہ بھیج دیا، اور جنات کیا کرتے تھے کہ ان پہ آ کے پوری طور پہ قابو پا لیتے تھے، اور ان کی حالت جو ہے وہ بری ہو جاتی تھی، جو سود کا کاروبار جو لوگ کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں وہ جو بھی برا کام کرتی تھی نا ان کو یہی دنیا میں اس کی سزا مل جاتی تھی، اور یہی اصول جو ہے بنی اسماعیل کے ساتھ بھی ہوا، یعنی کفار جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان کو بھی یہیں پہ مار دیا گیا، یعنی قتل کر دیا گیا، اور وہ جنگوں میں بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے۔ تو لیکن بہرحال ہمارے ہاں تو یہ ہوا کہ لوگوں کو مار دیا گیا، لیکن باقی قوموں کے ساتھ مختلف قسم کے عذاب آتے تھے، کسی کو بندروں میں بدل دیا گیا، کسی کو جو ہے اس طرح جنات وغیرہ ان پہ چھوڑ دیے گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کی جو قوم تھی اس کے اوپر کیا چھوڑ دیے گئے، شیاطین چھوڑ دیے گئے۔ میں نے آپ کو اس دن ایک بات بتائی تھی کہ شیاطین کا جو ہے نا جنات ہے ان کی اپنی ایک الگ سے دنیا ہے، اور ان کا اس دنیا میں یعنی ہماری دنیا میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی وہ زمین کے اوپر، زمین سے اوپر ایک خاص اونچائی تک آپ کہہ سکتے ہو کہ آسمانوں تک ان لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے جنات کی، اور وہ جاتے ہیں اور کچھ خبریں جو ہیں یعنی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، تو کیا کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی مدد آ رہی ہوتی ہے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ خبریں جو شیاطین ہوتے ہیں نا ان کے پاس ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے کہ یہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت تک تو ان پہ پابندی لگی ہوئی تھی کہ یہ زمین پر نہیں آ سکتے تھے، لیکن پھر ان پر سے یہ پابندی ایک طرح سے ہٹا دی گئی، اور شیاطین کو جب یہاں پہ آئے تو شیاطین جو ہے انہوں نے دیکھا کہ انسانوں کے اندر بھی دو طرح کی مخلوقات ہیں، یعنی دو طرح کے رویے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ مسلم ہیں، یعنی کہ فرما بردار لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو شرارتی قسم کے لوگ ہیں، جو شر کو پسند کرتے ہیں، جن کی خصلت ایسی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، جب کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ انسان یعنی پستی میں جا رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، یا کسی انسان کو کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، یا پھر کسی انسان کو تکلیف دے کے وعدہ خلافی کر کے کسی انسان کو جاب جو ہے اس کو چھین کے، اس کی لیگ پولنگ کر کے، غیبت کر کے، چغلی کر کے، انہوں نے دیکھا کہ انسانوں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ یہ بھی جو ہے اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو شیاطین نے کیا کیا کہ وہ کچھ شیاطین جو ہیں وہ انہوں نے ایسے لوگوں کے یا جو ایسی خصلت کے لوگ تھے ان کے ساتھ اپنے روابط بڑھا لیے، اور وہ جو ہیں ایک طرح سے ان کے دوست ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے، پہلا جو اللہ تعالیٰ نے تو جو پہلا جملہ بولا ہے پہلی یہ آیت 102 میں، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کتاب کو پیچھے پھینک دیا، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور پیچھے کن چیزوں کے پڑ گئے، جو ملک سلیمان پر، یعنی جب سلیمان کا دور آیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو اس دور میں جن چیزوں کی طرف ان کی رغبت تھی نا انہی چیزوں کے پیچھے یہ لوگ دوبارہ سے اب پھر پڑ گئے ہیں، یعنی کہ جادو اور سحر اور یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، دوسرے میں پھر کیا کہا ہے، وما کفر سلیمان، اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرتے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو کوئی چیز ہوتی ہے نا، بری چیز ہوتی ہے، اگر اس کے ساتھ کسی اچھے انسان کا جس کی ناموری جو ہے یا جس کی شہرت ہو تو اس کا نام لگا دیا جائے نا، تو اس کو ایک طرح سے نا اس چیز کو ایک آپ سمجھو کہ اس کو ایک فیور مل جاتی ہے، وہ چیز ایک طرح سے نا لوگوں کے اندر شہرت پا جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح احادیث کے معاملے میں بھی ایسے ہوا کہ بہت سے لوگوں نے بعد کے زمانوں میں، یعنی جب 200 سال کو 150 200 سال گزر گئے تو لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بھی گھڑی،
لوگوں نے یہاں تک بھی مطلب کام کیا. تو لوگ کیا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان کے دور میں بھی ایسے کیا ان لوگوں نے، کہ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو طاقت یہ دی تھی کہ وہ جو شیاطین ان پر چھوڑے گئے تھے نا ان لوگوں پہ، ان کو اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کو قابو کر لینا، یعنی اس شیطان کو پکڑ لینا یا اس کو اس انسان سے الگ کر دینے کی طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی. اس کے علاوہ بھی انہیں بہت سی ماورائی قسم کی جو ہے طاقتیں دی گئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو. تو یہ لوگ جو بعد کے لوگ تھے، اب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا، اور جب وہ تقریباً بننے والا تھا تو ان کی وفات کا وقت آ گیا اور وہ فوت ہو گئے. اب شیاطین جو تھے پہلے تو وہ ڈر کے کام کر رہے تھے، یعنی وہ ہیکل بنا رہے تھے، بڑے بڑے پتھر اور بڑی بڑی چیزیں لا رہے تھے، وہ لگا رہے تھے. تو لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو چھڑی تھی جس کے اوپر وہ کھڑے ہو کے ان کو دیکھ رہے تھے، ان کی نگرانی کر رہے تھے، وہ ان کو فوت ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا. تو ان کی چھڑی کو لگ گئی دیمک. جیسے ان کی دیمک جو ہے وہ ان کی چھڑی نیچے گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نیچے گر گئے، اور شیاطین کو پتہ چل گیا کہ جو ہے یہ تو وفات پا گیا. تو کیا ہوا کہ جو شیاطین تھے اب وہ زمین پر موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ شر پسند لوگ ہیں، تو ان شر پسند لوگوں کے ارد گرد وہ گھومتے تھے. اب یہ جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں یا جنات ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک کوالٹی آف جنات، یعنی جو شیطان ہے، یہ ابلیس ہے، وہ بھی جنات میں سے ہے نا. تو اس کو ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ یہ کہ وسوسہ پیدا کرنا، دل کے اندر خیال پیدا کرنا کہ یہ کر لو، کیوں نہ یہ برا کام کر کے دیکھا جائے، کیوں نہ یہ کام کر کے دیکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ کسی کے بارے میں بدظنی دل میں پیدا کرنا، کسی کے بارے میں کوئی چغلی یا غیبت کا خیال دل میں لانا. تو یہ سارا کام جو ہے نا شیطان کرتے ہیں. اب یہ شیاطین جو تھے، اب یہاں سے جو مراد ہے نا شیاطین سے مراد انسان شیطان بھی ہے، انسان بھی مراد ہے، اور جنات بھی مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اس دور میں بھی پھر کیا ہوا، یعنی حضرت سلیمان کی وفات کے بعد کیا ہوا کہ یہ شیاطین اور وہ انسان دونوں مل کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری مدد کریں گے. تو شیاطین جو تھے، جیسے لوگ قابو نہیں کر لیتے جنات کو، تو جنات کے اصل میں ان کے ساتھ روابط تھے اور یہ جنات کو بھیجا کرتے تھے. اب جنات کو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس ایک پاور ہوتی ہے کہ وہ ارد گرد گھوم سکتے ہیں، اور وہ ان کی ایسی یعنی ماورائی قسم کی ان کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں. دیوار میں سے گزر گئے، اس طرح سے ہو گیا، اڑ لیا، دیکھ لیا کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور کچھ خاص خبریں جو وہ اچک لیتے ہیں، کچھ خبریں جو ہے نا ان کو مل جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو جادو ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جادوگر یا ایک کاہن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ہوگا، پیشن کوئی کرتا ہے. تو شیاطین جاتے ہیں، وہ ارد گرد سے سنگن لیتے ہیں، اور کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن پاک میں بتایا کہ ہم ان کی بتائی ہوئی کچھ باتوں کو سچا بھی ثابت کر دیتے ہیں اور کچھ باتوں کو ثابت نہیں کرتے ہیں. تو سچا جو ثابت کرتے ہیں، آخر پھر اللہ تعالیٰ سچا ثابت کیوں کرتے ہیں؟ ثابت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لاتے ہیں وہ کہ ان کی آزمائش ہو سکے، اور یہ دیکھا جائے کہ وہ کس بات پر ایمان لاتے ہیں، کہ کیا یہ جنات یا کاہنوں یا یہ جو پیشن گوئی کرنے والے ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یا پھر میرے حکم کی وجہ سے ایسا ہو. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان میں سے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. ان کا خیال تھا کہ ہم ایسے نقصان پہنچا لیں گے، لیکن مشیت ایک منٹ ہم نا اور اجازت اللہ ہی کی ہوگی. جی یہ پوائنٹ ذرا ایکسپلین کیجیے گا. میں نے بھی یہ کہیں سے پڑھا تھا کہ مطلب میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہ جو غیب کی باتیں جن کو پتہ ہوتی ہے، جیسے پرانے زمانے میں پادریوں کو بھی پتہ ہوتی تھی، ہر مذہب میں جو بھی کوئی ہوتے ہیں، اور یہ ایسا ہو بھی جاتا ہے. تو یہ مطلب کوشش کہ یہ کیسے ہوتا ہے، جب کہ ہم تو کہتے ہیں کہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس. ہاں ذرا ٹھیک ہے ایکسپلین افزا، اس کو میں ایکسپلین کیجیے ہی گا مجھے ہاں سمجھ. ٹھیک ہے. افزا اس کو میری آواز آ رہی ہے؟ تمہاری آواز کٹ رہی تھی، میری آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ ہاں جی ٹھیک آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا ٹھیک ہے افزا، یہ جو بات ہے نا، اصل میں یہ ٹاپک جو ہے نا بہت مشکل سا پیچیدہ سا قسم کا ٹاپک ہے، تو اس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے جاتے ہیں. اس کی وجہ میں نے ابھی تھوڑی سی بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جو جنات ہیں ان کو خود ہی یہ طاقت دے رکھی ہے کہ یہ کچھ سونگن لے لیتے ہیں.
मालूमात ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे किसी इंसान, ये जो असल में ये जो काला जादू वाले लोग होते हैं, इनके इनके कब्ज़े में कुछ जिन्नात होते हैं, और वो जिन्नात किसी ख़ास इंसान के पीछे फ़र्ज़ करो ये लगा देते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या ताकतें होती हैं कि ये उस इंसान के यानी थोड़ी बहुत मालूमात जो है उसके बारे में ले जाते हैं, ठीक है, कि वो उसकी रूटीन ऐसी है, ये है या वो, ये थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ मालूमात दे देते हैं। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको ये ताकत भी हमने दी है, ठीक है, और जो ताकत हमने इनको दी है और जो ये मालूमात देते हैं, उसमें से कुछ मालूमात ठीक भी हो जाती है, यानी कुछ जो वो पेशेंट कोई करता है, वो काहिन करता है या वो जादूगर करता है या काला जादू करने वाला जो भी इंसान करता है, उसमें से कुछ मालूमात ठीक भी हो जाती है, और वो ठीक हम इसलिए, और फिर अल्लाह ताला कहते हैं हम क्यों करते हैं ठीक, इसलिए करते हैं कि जो हमारे ईमान वाले बंदे हैं उनकी ये आजमाइश हो सके कि जब उन पर मुसीबत आएगी, ज़ाहिर सी बात है उन पर मुसीबत तो आएगी, तो वो क्या कहेंगे कि उस काहिन के पास इतनी पावर है कि मैं उसकी वजह से यानी मैं जो हूँ इस मुसीबत में पड़ गया हूँ, या वो ये कहेगा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मर्ज़ी से ऐसा हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि अक्सर जो है कुछ लोगों की जो है ना डेथ हो जाती है, यानी कहा जाता है कि इस पे जादू किसी ने करवाया हुआ था और उसकी डेथ हो गई है। तो आम तासुर ये होता है कि शायद जादूगर के पास इतनी ताकत है कि वो किसी इंसान को मौत की घाट उतार सकता है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है। उसके पास ताकत जिन्नात की है, और जिन्नात ने उसे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जिसकी वजह से उसने उस इंसान पे कुछ ना कुछ असरात जो है वो मुरतब किए। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने इसी आयत में आगे जाके ये बताया कि वो किसी को ज़रर नहीं पहुंचा सकते हैं जब तक अल्लाह की इजाज़त ना हो। यानी अगर उस इंसान की मौत लिखी है तो ही उसकी मौत होगी। हाँ, दो लोगों का इसमें आज़माइश हो जाएगी। एक वो जो शर फैला रहे हैं, यानी जो काला जादू कर रहे हैं या करवा रहे हैं। एक तो वो पार्टी हो गई कि वो अपने ईमान में कितने कच्चे हैं, ठीक है, कि वो अल्लाह ताला के अमल में एक तरह की दखल अंदाज़ी करें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कातिल जो है, वो एक इंसान है, तो उसकी ज़िंदगी को जाके ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला के ये अल्लाह ताला का हक़ है कि वो किसी इंसान को मौत देगा या ज़िंदगी देगा। लेकिन एक कातिल क्या करता है, वो जाके इस चीज़ को अपने हाथ में ले लेता है, और वो समझता है कि मेरे हाथ में एक क्लाशनकोफ है, मेरे हाथ में एक पिस्टल है, मेरे हाथ में एक तोप है, तो मैं ही इस वक़्त खुदा बन गया हूँ। तो इससे होता क्या है कि मौत तो उस इंसान की लिखी हुई है, मौत उसे अल्लाह ही ने दी है, लेकिन ये आज़माइश बन गई है दोनों लोगों के लिए। एक वो जिसने ये काम करवाया है, यानी काला जादू करवाया है, इस तरह की कोई भी चीज़ करवाई है, ठीक है? और दूसरा वो ईमान वाला बंदा जो कि क्या समझता है कि क्या फिर इसका तो मतलब ये हुआ ना कि अगर एक जादूगर जो है घर बैठ के आपकी मौत का ही बाइस बन सकता है। फ़र्ज़ करें आपको कुछ नुकसान तो पहुँच सकता है आपको, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बहुत बड़े-बड़े मामलात ज़िंदगी के ख़राब हो जाए, मसलन कि जी शादी नहीं हो रही है, तो ये भी अब उसी की वज़ह से हो रहा है, या मेरा तो ये हो सकता है कि आपको कुछ मामलात जो आप सीधे करें, कुछ उल्टे हो जाएँ, या कुछ चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत, ठीक है? थोड़ा बहुत असर हो सकता है। तो इसके बारे में भी एंड पे हम जाके तबसरा करेंगे कि एक ईमान वाले को फिर करना क्या चाहिए? उसे इन चीज़ों पर ईमान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अभी तो हम पहले हिस्से में ही फँसे हुए हैं कि असल में ये शयातीन आए कैसे, और ये शयातीन फिर इन्होंने क्या देखा कि हमारे जैसे कुछ शरपसंद लोग यहाँ पे भी हैं, उन्होंने उनके साथ रवाबित बनाए, वो उनके गुलाम बन के रहने लगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है ना तुम्हें खबरें ला के दिया करेंगे और तुम लोगों को बताया करो, इस तरह से उनका कारोबार चमक गया। तो जो अहले यहूद थे, इन्होंने क्या किया कि वो तो इमामत के मनसब पे फाइज़ थे, उनका तो काम ये था कि वो अल्लाह ताला की जो है ना वो जो अल्लाह ताला ने उनको मैसेज दिया था कि आपने आगे पहुँचाना है, यानी तौहीद का मैसेज असल में उन्होंने पहुँचाना था, वो उसको छोड़ के और इन चीज़ों के पीछे पड़ गए। तो अभी तक हमने एक हिस्सा पढ़ा है। लेकिन जब और फिर दूसरी बात क्या की, उन्होंने ज़ुल्म क्या किया नबी के साथ, हज़रत सुलेमान के नाम के साथ इसको मंसूब करते थे। उन्होंने बहुत से तरह-तरह के जो हैं वो जैसे तावीज़ हैं, कुछ नाम हैं, कुछ ख़ास किस्म के मंतर हैं, उनको मंसूब किसे कर दिया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम के साथ। आपको मैंने अभी ये बात बताई है कि जब कोई बुरा काम होता है, तो जब उसे किसी अच्छे नाम के साथ, किसी अच्छी शोहरत वाले शख़्स के नाम के साथ मंसूब कर दिया जाए, तो लोग आम आवाम जो होती है, वो उसको अच्छा ही समझने लगती है। तो क्या किया इन लोगों ने भी, क्या किया कि इन्होंने ये जो अपने तावीज़ गंडे वगैरह यहूदी उलमा जो काला जादू इस तरह की चीज़ें वगैरह शयातीन के साथ मिल के करते थे, तो इन्होंने क्या किया कि उसको हज़रत सुलेमान के नाम से मंसूब करना शुरू कर दिया कि हज़रत सुलेमान ने हमें ये सब कुछ जो है वो सिखाया है, और असल में ये उन्हीं की दिया हुआ इल्म है। 1 मिनट। इशाल, चुप करो, मैं क्लास ले रही हूँ। चुप चुप चुप, मुंह पे हाथ रखो, जल्दी करो जल्दी। मैं आपको क्या कह रही हूँ, चुप।
بالکل چپ، آواز نہ ہے آپ کی، میں منع کر رہی ہوں. رونا ہے تو نیچے چلی جاؤ. جاؤ جلدی کرو. اچھا جی، تو ابھی تک تو ہم یہیں پر، اوہو آیت کہاں پہ چلی، تو ابھی تک تو جو ہے نا ہم یہاں پہ ہی پھنسے ہوئے ہیں، یعنی ابھی اس حصے میں ہی ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو اچھا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے میرے نبی کے ساتھ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام کے ساتھ ان ساری چیزوں کو منسوب کر دیا ہے، تو اصل میں اب اللہ تعالیٰ نے فوراً سے اس کی تردید کی ہے. میں نے آپ کو معترضہ جملہ بتایا تھا کہ کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے عقائد ہوتے ہیں کہ اصل بات چل رہی ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں ہی اللہ تعالیٰ ایک اور جملہ لے کے آتے ہیں، اسے بولتے ہیں معترضہ جملہ. معترضہ یعنی اعتراض کرنا، یعنی کسی چیز کی تردید کرنا فوری. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر بات یہ چل رہی ہے کہ اس علم کے پیچھے پڑ گئے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، یا ان کے بعد جو ہے انہوں نے شیاطین کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے تھے. یہاں پہ شیاطین سے مراد دونوں لوگ ہیں، اور بیچ میں ہی ابھی آگے وا سے پھر بات شروع ہوگی، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء جو ہے انبیاء کے بارے میں جہاں جہاں ان لوگوں کو غلط عقائد تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ درست کرتے جا رہے ہیں. جیسے کہ ان کا یہ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں اصل میں تو یہ ایک نبی کی سنت ہے، تو لہٰذا ہم جو کریں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی کفر نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایسے کام کرتا ہے، جو اس طرح شیاطین کی مدد لے کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اصل میں کفر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کہا ہے، اس طرح کی چیز کو، یعنی انکار کرنا کہا ہے اس کو. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، خدائی کاموں میں اپنی ٹانگیں اڑانا جو ہے وہ اس کو کفر سے تعبیر کیا. ولیکن نہ، بلکہ الشیاطین، بلکہ اس طرح کے شیطانوں نے کفر کیا. بلکہ کفر انہوں نے نہیں کیا، یعنی ان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی، وہ ان لوگوں کو ایسی کوئی تعلیم نہیں دے کے گئے تھے، بلکہ جو کچھ بھی کیا ان لوگوں نے کیا ہے. یعلمون، اور وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، سحر، جادو. اور لوگوں کو سکھاتے کیا تھے؟ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ صاف صاف پتہ چل گیا کہ جو بات ہو رہی ہے وہ سکھاتے کیا تھے؟ لوگوں کو جادو کرنا سکھاتے تھے، طرح طرح کے منتر پڑھنا سکھاتے تھے. انہوں نے شیاطین سے کچھ چیزیں سیکھی، کچھ یہ شیاطین سے اپنے کام لیتے تھے، اور پھر یہ لوگوں کو پیشن گوئیاں کرتے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنا کاروبار بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اس طرح کا جو جادو ہے اس کو صاف صاف قرآن میں کفر کہہ دیا اس کے بارے میں. یعنی کالا جادو، یہ اس طرح کی جو شیاطین کی جس میں مدد لی جاتی ہے، کوئی بھی علم ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف جو جادو کہا ہے اور اسے کفر کہا ہے. اب میرے ذہن میں ایک بات تھی. اچھا، تو یہ لوگ جو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف صاف کفر کہا ہے. ہاں، بتانا یہ تھا کہ ان لوگوں نے نہ صرف یہ کیا بلکہ پوری کی پوری جو قوم تھی نا، اہل یہود جو جتنے بھی تھے، یعنی ان کی قوم میں یہ رواج بہت زیادہ پا گیا. ایسا نہیں کہ کچھ لوگ تھے، جیسے ابھی ہمارے ہاں بھی دیکھا جائے تو ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ اتنا بھی رواج مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے. ہاں، بیلیفس بہت زیادہ ہیں، لیکن ہر بندہ یہ کام نہیں کرا، جو بھی کرتا ہے وہ چوری چھپے کرتا ہے. لیکن یہ لوگ جو تھے بہت زیادہ ان کی قوم کے اندر یہ جو ہے چیز رواج پا گئی، اور یہ ایک دوسرے کو جادو سیکھتے بھی تھے، باقاعدہ ان کے اسٹوڈنٹس بنتے تھے لوگ آ کے. اور پھر ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ جو انہوں نے چیزیں سیکھی تھی نا شیاطین سے، اور شیطانی منتر اور یہ وہ ساری چیزیں، کاہنانہ چیزیں، ان سب کو انہوں نے مدون کر دیا، یعنی انہوں نے باقاعدہ اس کی کتابیں لکھ دی. اب دیکھو، جب آپ ایک کتاب لکھ دیتے ہو، پکڑ کے لکھ ہی دیتے ہو، تو پھر سوچو کہ وہ چیز ایک ریکارڈ میں آ جاتی ہے، اور پھر اس چیز کو جتنے لوگ پڑھتے ہیں وہ اس کو پھر ٹرائی بھی کرتے ہیں، پھر اس میں کسی کو کامیابی ہوتی ہے، پھر نہیں ہوتی ہے، پھر اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس طرح ان لوگوں نے اپنی بربادی کو دوبارہ سے پھر خود آواز دی. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں فیصلہ یہی تھا کہ جب جب بھی یہ قوم جو ہے وہ ناانصافی کرے گی یا اپنے دین سے ہٹے گی تو ان پر عذاب آئے گا. تو ارد گرد کی جو رومی قومیں تھیں انہوں نے ان پر حملہ کر دیا. ظاہر سی بات ہے، دیکھیں نا، ایک قوم ہے وہ نہ تو اپنی ترقی پہ کام کرتی ہے، نہ کوئی فوکس کرتی ہے اپنے علم پہ، نہ اخلاق پہ. جس قوم کے اندر جادو ٹونا اتنا زیادہ رواج پا جائے گا، اس کی اخلاقی حالت تو گرے گی، اس کی اخلاقی حالت کبھی بھی اونچی نہیں ہو سکتی ہے. تو جیسے ہی کوئی قوم اخلاقی طور پہ گر جاتی ہے، ویسے ہی اسی وقت اس قوم کی بربادی اور اس کی جو زوال ہے اس کا
एक तरह से समझो फ़ैसला हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि जो रूमी लोग थे, उन्होंने आके इनको फिर से वहाँ से मार भगाया। जो इतनी मुश्किलों के बाद इन्होंने फ़लस्तीन लिया था, और फिर हज़रत सुलेमान की सल्तनत के दौरान ये लोग वहाँ पे रहे और हैकले सुलेमानी बना, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा की बुनियाद रखी। तो उसी मस्जिद अक़सा को हैकले सुलेमानी कहा जाता है, जिसका कि अब रोला डाला हुआ है इन्होंने, यहूदियों ने। इसराइल में जो लोग हैं वो यहूदी हैं, वो कहते हैं हैकले सुलेमानी हमारा है। तो उस वक़्त इन लोगों ने ये हरकतें की। तो क्या हुआ कि उन्होंने आके इनको निकाल दिया, और बाबुल एक शहर था, वहाँ पे इन लोगों को एक तरह से कैद कर दिया, ठीक है? एक तरह से इनका मुहासरा कर दिया। वहाँ पे ये लोग फिर बहुत साल जो है वो क्या किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा यानी असीरी की ज़िंदगी में रहे, और बहुत ज़्यादा इन पे पस्ती छा गई। वही जब दूसरी कौम पहले ज़मानों में महकूम बना लेती थी, तो बहुत बुरा हाल करती थी। ये आज का दौर नहीं है कि जहाँ पे ह्यूमनिज़्म है, जहाँ पे हैशटैग किया जा रहा है, जहाँ पे किसी भी तरह से प्रेशर डाला जा रहा है दूसरी कौम पे कि आप एक फ़ाते कौम पे कि आप ये काम ना करें। ये उस वक़्त की बात है कि जब जो कौम फ़ाते होती थी ना, वो चाहे मफ़तूहों को ज़िबा कर देती थी, उनको गुलाम बना लेती थी, वो गुलामी का दौर था। तो इन लोगों के साथ तो सोच सकते हैं कि इनके साथ कितना बुरा हुआ होगा। फिर उस वक़्त बाबुल में अल्लाह ताला ने अपने 2 फ़रिश्ते भेजे, उनका नाम हारूत और मारूत है, ठीक है? और उन पर एक इल्म नाज़िल किया। ऊपर देखें जो इल्म ये कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सिखाते थे, यानी इन्होंने आपस में एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे की हेल्प ली। जो अल्लाह ताला ने हर मखलूक को कुछ ना कुछ इख्तियार दिया है। इंसान को ये इख्तियार दिया है कि वो चीज़ों को सीख लेता है, और शयातीन को ये इख्तियार दिया था कि उनके पास ये चीज़ों की इर्द-गिर्द से कुछ खबरें लेके आने की सलाहियत थी। तो दोनों ने अपनी जो सलाहियतें थी उनका गलत इस्तेमाल किया, और गलत इस्तेमाल करके एक-दूसरे से सीखने सिखाने लगे ये सारी चीज़ें। और फिर पहले एक-दूसरे से सीखी, और फिर अपनी नस्लों को सिखाई, और फिर उनको किताबों की शक्ल में लिख दिया। लेकिन जहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने 2 फ़रिश्ते भेजे बाबुल में, उस जगह पे। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब भी ये कौम तौबा करती थी तो अल्लाह ताला फिर इनकी को जो है ना वो आज़ादी के लिए या इनकी बेहतरी के लिए कोई ना कोई वसीला या सबब बना देते थे। तो अब अल्लाह ताला ने 2 फ़रिश्ते इन पे नाज़िल किए, हारूत और मारूत, और वो जगह है बाबुल की। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमने एक इल्म नाज़िल किया है। वमा युअल्लिमानी, अब बस यहाँ तक मैं करूँगी, हारूत और मारूत तक आगे हम बाद में करेंगे। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि वो ये है कि ये इल्म जो है इन पर नाज़िल किया गया है। अब 2 बातें हैं। अब इन पर कौन-सा इल्म नाज़िल किया गया है? क्या इनको भी जादू सिखाया गया है, या इनको कोई इस जो इल्म इनकी कौम के अंदर सरायत कर गया था, यानी काला जादू, इस तरह की चीज़ें वग़ैरह, उसके मुकाबिल में कोई अल्लाह ताला ने इल्म इन फ़रिश्तों को देकर भेजा था, ठीक है? तो अगर तो वही इल्म दे दिया, यानी उनको भी, वो भी जादू करते थे और फ़रिश्तों को भी जादू दे दिया, तो फिर तो कोई फ़र्क ना हुआ। लेकिन इसको जब हम मज़ीद आगे इसकी तहलील करेंगे, इस आयत को यानी मज़ीद छोटा-छोटा करके इसको समझेंगे, तो हमें पता चलेगा अल्लाह ताला ने जो इल्म उतारा है, वो कौन-सा इल्म है, वो एक अच्छा इल्म है, ठीक है? वो इस इल्म का जो इनके अंदर सरायत कर गया था, उसका मुकाबला करने के लिए अल्लाह ताला ने उतारा था। दूसरी बात, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो बुराई या शर या ज़ुल्म इस दुनिया में होता है ना, अल्लाह ताला उसको मोहलत दे देते हैं। अल्लाह ताला उसे होने देते हैं कि ये हो, ये अपने आखिर तक जाए। इससे जितने भी लोग जो हैं वो हो रहे हैं ना, सफ़र कर रहे हैं, लोग सफ़र भी करते हैं, लोगों को परेशानी भी होती है, सारा कुछ होता है। इसमें हर तरह की लोगों की आज़माइश हो जाती है। मिसाल के तौर पे फ़लस्तीन पे ज़ुल्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह ताला खुद आके फ़लस्तीनियों को यानी कि हाथ रोक लेगा इसराइलियों के, नहीं। इसके लिए असबाब पैदा करेगा, ठीक है? और दूसरे नंबर पे ये है कि मोहलत मिल जाती है। एक शर को अल्लाह ताला मोहलत देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला शर कभी भी खुद लोगों को या फ़रिश्तों को नाज़िल नहीं करते। ये बात फ़र्क याद रखें। यहाँ पे जो शयातीन को जो मोहलत दी गई थी कि वो उन्होंने अपने इस इल्म को बाकायदा के इल्म बना के आगे की नस्लों में मुंतकिल किया, ये उनके शर को मोहलत दी गई है। ये कोई ऐसा इल्म नहीं था जो अल्लाह ताला ने बाकायदा उतारा था कि दूसरों को सिखाओ। लेकिन जो फ़रिश्तों को दिया गया है, वो इल्म के लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है उनज़िला, यानी उतारा गया है। तो जो उतारा गया इल्म होता है, अल्लाह ताला की ज़ात से इस बात की तवक्को की ही नहीं जा सकती कि जो इतना रहमान है, इतना रहीम है, इतना हकीम है, इतना अज़ीम है, वो कोई भी इंसान की मतलब कि उसकी अखलाकी हालत को तबाह करने वाला इल्म वो खुद नाज़िल करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखने थे यहाँ तक के लिए। अभी इफ़्ज़ा, आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपको कुछ थोड़ा बहुत मिल गया है, और अगर आपका कोई सवाल है तो बता दें। मेरे ख़्याल 4-5 मिनट है, फिर क्लास ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम दोबारा जॉइन नहीं करेंगे, सैटरडे को करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आमना, आपने काफ़ी हद तक वो आंसर कर दिया। मैंने भी शायद ये आयत पढ़ी हुई है। सॉरी, शोर बहुत है। हाँ, ठीक है इफ़्ज़ा।
مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں نا کہ ان کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، بار بار سوچنا پڑتا ہے ان پہ، اور پھر ہی جا کے انسان جو ہے نا وہ کسی نتیجے پہ تو وہ پہنچتا ہے۔ بات ہے کہ ایک سرا ہمارے پاس ہے علم کا اور ایک ہم نے جو ہے وہ مخلوق کو دے دیا. میں نے اس طرح سے کوئی آیت پڑھی تھی نا، یعنی کہ مکمل علم نہیں ہے جنوں کے پاس ہے، جن کے پاس بھی ہے نا، اس طرح سے میں نے پڑھی تھی یہ آیت. ظاہر سی بات ہے غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ضرور ہوتا ہے، یعنی انبیاء کو دیکھو، اب انبیاء کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے، کم سے کم ان کی امت سے زیادہ تو علم ان کے پاس غیب کا ہوتا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس جو غیب کا علم آ رہا تھا ان کی امت سے تو زیادہ ہی ان کے پاس تھا، ہمارے نبی کے پاس جو غیب کا علم تھا وہ ہم سے تو زیادہ ہی تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت خود دی ہے، لیکن ہر چیز کا ہر غیب کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ بات کہ کچھ علم ہم کسی کو دے دیا اور کچھ ہم نے اپنے پاس رکھ لیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کی یعنی کل جو ہے وہ تو اللہ کی ہی کی ذات ہے، تو باقی اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتے ہیں نا اتنا علم اسے دے دیتے ہیں، جس مخلوق کو چاہتے ہیں، جس انسان کو چاہتے ہیں، جس اچھا، جن کو یہ چاہتے ہیں۔ پھر جو موسم کی پروڈکشن ہے پھر یہ کرنا صحیح بات ہے؟ نہیں، موسم کی موسم کے بارے پریڈکشنز میں انسان کر افزا اب سکتے ہیں. موسم کی پریڈکشن تو دیکھو نا سائنٹیفکلی ہو رہی ہے، اس میں جنات سے تو کوئی مدد نہیں لی جا رہی، اب بہت سی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، اب دیکھو الٹرا ساؤنڈ ہو کے بتا دیتے ہیں کہ جی اب بیٹا یا بیٹی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایسا علم جس میں شیاطین کے ساتھ روابط قائم کیے جائیں اور پھر ان کی مدد سے لوگوں کو نقصان پہنچائے جائے، ایسے علم کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی نہیں تو تردید یہ کرے۔ جو پامسٹ ہے یہ بھی تو کوئی جین نہیں نا یوز کرے. پامسٹ کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے نا کہ اپنے نہیں، ہاتھ نہ پامسٹ دکھائیں، پامسٹ پامسٹ ہاتھ نہیں یوز کرتے. پامسٹ جو ہوتے ہیں اور جو سٹارز ہوتے ہیں، جو علم نجوم کے لوگ ہوتے ہیں، ابھی آگے والی آیت میں آئے گا تو اس میں بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا پامسٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جائز ہیں یا کیا ان کو کس طرح دیکھیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک مختصر سی بات یہ بتا دیتی ہوں کہ پامسٹ پھر بھی اصول پھر بھی وہی ہے، افضا آپ اصول پہ فوکس کریں کہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شیاطین جنات کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، شیاطین جنات کے ساتھ رابطہ کر کے کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک کفر ہے۔ اب کوئی پامسٹ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ذائچے بنا رہے ہیں، وہ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اچھا اب سورج کی گردش ادھر ہے، فلانے سیٹلائٹ کی ادھر ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ شیاطین کی مدد نہیں لے رہے، وہ اپنے جو علم ایک باقاعدہ ہے اس کے ذریعے سے وہ ان چیزوں کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ شیاطین کی مدد نہیں لیتے ہیں، وہ ذائچے بناتے ہیں، مین جو ان کا کام ہوتا ہے نا وہ ذائچے بنانے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کو آگے چل کے ترتیب سے اور تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ ابھی ہاروت اور ماروت پر جو علم نازل ہوا ہے یہ کس نوعیت کا ہے اور کیسا ہے، اور اس کو کیسے سمجھا جائے گا، اور ان دونوں علم جو علوم ہیں ان کو ایک دوسرے کے مقابل میں رکھ کے دیکھیں گے تو فائنل ہم کس نتیجے پہ پہنچیں گے یہ پھر ہم ہفتے والی کلاس میں دیکھیں گے۔ جی بتائیں آپ۔ ہاں جی ٹھیک ہے امنا. ٹھیک ہے، اور کسی کو کوئی سوال ہے؟